إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ محترم بھائیوں، جب انسان کے عقائد صحیح ہو جائے اور اس کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو جائے اور اس مضبوط تعلق کی بنیاد پہ پھر وہ لوگوں کی اصلاح کا بھی کام کرنا شروع کر دے، تو جب اس میدان میں انسان نکلے گا تو عرش والے رب کا یہ اعلان ہے کہ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں گے، محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کر لیں گے،
لیکن پھر ان کو امتحانات میں نہ ڈالا جائے، آزمائشیں نہ آئیں اور جنت بھی مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا انسان کا، امتحانات، آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے لازمی ہیں۔ جس قدر ایمان مضبوط ہوگا، عرش والا رب امتحان بھی اسی قدر سخت لے گا۔ یہ کائنات کا نظام ہے، مالک کی تقسیم ہے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا، امتحان لازمی ہے۔ کبھی اللہ پاک جانوں میں کمی کر کے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، اللہ کہتے ہیں امتحان میں لازمی لوں گا۔ اور پھر رب فرماتے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ان مشکلات میں ڈٹے رہیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوشخبری سنا دیں۔ تو میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں یہ بات ہم نے سیکھی تھی کہ اپنی اصلاح کے بعد لوگوں کی اصلاح ہے۔ پھر لقمان علیہ السلام نے 5ویں نصیحت اپنے بیٹے کو یہ فرمائی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے بیٹے جب تو لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلے گا تو پھر مشکلات یہ آئیں گی، مشکلات آنی ہی آنی ہیں، ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور یہ بڑی ہی ہمت والے لوگوں کا کام ہے مشکلات کو برداشت کرنا، اسلام پہ آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا، کیونکہ جس دور میں بھی جس شخص نے بھی لوگوں کو اللہ کی توحید سنائی، دین کی دعوت دی، ہر دور میں یہ مسائل پریشانیاں آئیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک روایت نقل کی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب پہلی وحی نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی، آپ علیہ السلام غار میں تشریف فرما ہیں۔ غار میں جب فرشتہ وحی لے کے آیا اور کہا کہ اقرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبرائیل نے نبی علیہ السلام کو بڑے زور سے دبایا، پھر فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پھر فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر دبایا، حضور فرماتے اس زور سے دبایا کہ قریب تھا میری جان نکل جاتی۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر پڑھا، جبریل پڑھا رہے، حضور پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کی عادت مبارک یہ تھی کہ کئی دنوں کا راشن ساتھ لے جاتے، پانی لے جاتے، ستو لے جاتے، کھجورے لے جاتے۔ غار کے اندر حدیث کے الفاظ ہیں فَيَتَعَبَّدُ فِيهَا اللَّيَالِيَ الْعَدِيدَةَ، کئی راتوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ زندگی میں پہلی بار یہ معاملہ پیش آیا، اس سے پہلے جبریل کا آنا جانا حضور کے ساتھ نہیں تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی مانوسیت نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے جبریل حضور کے پاس کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام بڑے غمگین اور پریشان گھر چلے گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو سارا واقعہ سنایا کہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو آپ عرض کرتی ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انکا تکرف الضعیف،
تکرم الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، جن کا کمانے والا کوئی نہیں ان کو کما کے کھلاتے ہیں، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام کب کپا رہے ہیں، یہ کیفیت زندگی میں پہلی بار ہوئی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خالو لگتے تھے رشتے میں، جو کہ تورات اور انجیل کے عالم اور حافظ تھے۔ حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی تو سارا واقعہ نبی علیہ السلام نے سنایا، بات بتائی کہ یہ معاملہ بنا ہے۔ تو ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ حضور کو دیکھ کے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتا ہے کہ اے خدیجہ تجھے مبارک ہو کہ تیرا خامن جو ہے یہ عام انسان نہیں، یہ عام کوئی فرد و بشر نہیں، بلکہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے سید الانبیاء بنایا ہے۔ کیونکہ تورات میں، انجیل میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نشانیاں، بلکہ قرآن تو یہاں تک بتلاتا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب کی نشانیاں بھی تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی۔ تو یہ چونکہ تورات اور انجیل کو جانتا تھا، کہنے لگا کہ خدیجہ تیرا خامد جو ہے یہ عام انسان نہیں بلکہ یہ آخری پیغمبر ہے، یہ وہ شخص ہے جس پہ اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا ہے، یہ امام الانبیاء بن کے آیا ہے، پوری کائنات کا تاجدار بن کے آیا ہے، اس کو اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ اور جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، ورقہ ابن نوفل کہنے لگے اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھے تیرے شہر سے نکال دے گی۔ ابھی نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی مکے والوں میں یہ اعلان نہیں کیا کہ لوگو انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مان لو۔ ابھی یہ اعلان نہیں کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتغلبوا العرب والعجم، یہ اعلان ابھی کیا ہی نہیں، ابھی پہلا دن ہے، چند لمحے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ورقہ ابن نوفل کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا تیری قوم تجھے تیرے بستی سے تیرے شہر سے نکال دے گی۔ حضور بڑے حیران ہوئے، آپ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں آبا مخرجیہ، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ میری قوم تو میری بڑی عزت کرتی ہے، مجھے صادق اور امین کہتی ہے، لوگ میرے پاس اپنی امانتیں رکھوا جاتے ہیں، مجھے کیوں نکالے گی؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سے پہلے جس بندے نے بھی لوگوں کی اصلاح کی بات کی ہے، توحید کی بات کی ہے، قوم نے اس کے ساتھ سلوک یہی کیا ہے، لہذا یہ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ دور آج سے 1400 سال پہلے کا ہو، وہ دور امام مالک رحمہ اللہ کا ہو، وہ دور امام شافعی کا ہو، وہ دور ابن تیمیہ کا ہو، یا آج کا دور ہو، جب بھی آپ اپنی اصلاح کے بعد لوگوں کی طرف نکلیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ شرک و بدعات سے نکل کے توحید کی طرف آ جائیں، سنت کی طرف آ جائیں، جہنم سے بچ کے جنت کے وارث بن جائیں، جس دور میں بھی آپ یہ بات کریں گے، آپ کا انداز چاہے جتنا مرضی اچھا ہو، جتنی مرضی میٹھی زبان استعمال کر لیں، جیسا کہ عرش والے رب نے کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بڑے تدبر کے ساتھ، بڑی فہم و فراست سے بات کرے۔ جب بھی، جس دور میں بھی، جس شہر میں بھی، جس قریہ میں، جس بستی میں
لوگوں کو جب بھی آپ کتاب و سنت کی دعوت دیں گے نتیجہ یہی نکلے گا جو برکہ ابن نوفل نے حضرت رسول اللہ کو کہا تھا کہ تیری قوم تجھے تیرے شہر سے نکال دے گی. اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ آقا کائنات جہاں پہ پیدا ہوئے ایک دن وہ بھی آیا جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا. مکہ مکرمہ کے اندر آپ کے اوپر زمین اتنی تنگ کر دی گئی کہ آپ نے ماننے والوں کو اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا اے میرے صحابہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جاؤ. صحابہ حبشہ کی طرف گئے پھر واپس آئے پھر 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی. اور جب حالات بہت زیادہ تنگ ہوئے تو پھر عرش والے رب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے جانثاروں کو آپ حکم فرما دیں مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جائیں. مدینے کی طرف لوگ نکلے اور یہ مکی دور اگر اس کو دیکھا جائے مشکلات سے بھرا پڑا ہے. اگر مشکلات نہ ہوتی تو کس کا دل کرتا ہے کہ اپنا آبائی شہر چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے؟ کس کا دل کرتا ہے اپنا کاروبار چھوڑ دے؟ اپنے بیوی بچوں کو، ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے بیوی بچوں تک قربان کر دی. کس کا دل کرتا ہے؟ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نگاہیں بار بار بیت اللہ کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. عرش والا رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. عرش والا رب کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مکہ شہر تیرا ہے تجھے ملے گا. اور پھر اللہ نے دیا 8 سال کی محنت کے بعد یہی مکہ جہاں پہ رہنے والے عثمان بن ابی طلحہ جیسے جو کائنات کے امام کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، جب مکہ فتح ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اینا عثمان بن ابی طلحہ تھا. عثمان بن ابی طلحہ کہاں پہ ہے بلاؤ. عثمان بن ابی طلحہ آتا ہے بیت اللہ کی چابیاں پیش کرتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے. نبی علیہ السلام نے چابیاں واپس کر دی اور فرمایا کہ عثمان یہ تیرا اعزاز ہے قیامت تک تیرے خاندان کے پاس بیت اللہ کی چابیاں رہیں گی. آج بھی اسی خاندان کے پاس ہے. تو میرے بھائیوں مشکلات سے یہ بھرا پڑا ہے مکی دور. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی دیکھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں ابو جہل جو ہے گندی گوجری اوپر رکھ دیتا ہے. بڑی بڑی مشکلات دیکھی آپ کے اصحاب نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے آپ کے اصحاب کی سیرت کو پڑھا جائے. مکے کی سرزمین ایک دن آقا علیہ السلام نکلے باہر چوک میں دیکھا ابو جہل نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خاندان کو پکڑا ہوا ہے سزائیں دے رہا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اصبروا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ. اے یاسر کے خاندان والوں گھر والوں صبر سے کام لو اللہ نے تمہارا بدلہ جو ہے ٹھکانہ جنت تیار کیا. دین پہ جب بھی چلو گے جب بھی دعوت دو گے میرے بھائیوں مخالفت ہوگی باتیں ہوں گی مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اللہ نے اجر و ثواب کتنا زیادہ رکھا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہہ کے ڈٹ جاتے ہیں. اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ان کو خوشخبریاں سنا دو تمہارے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے مکے کی سرزمین ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام جس کا نام بلال رضی اللہ تعالی عنہ. کعبہ کے رب کی قسم ہے بلال کی داستان آج بھی پڑھے انسان تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھنے کی پاداش میں امیہ جو ہے دوپہر کا وقت ہے
گرم ریت پہ لٹا دیتا ہے، کبھی انگاروں پہ لٹا دیتا ہے۔ بلال کے جسم سے خون نکلتا ہے، چربی پگھلتی ہے، کوئلے بجھ جاتے ہیں، لیکن بلال کلمہ نہیں چھوڑتا۔ اور یہ کیفیت بیان کر دینی بڑی آسان ہے، سن لینی بڑی آسان ہے۔ کیا کبھی ہمیں بھی دین اسلام کے لیے کبھی مشکلات ہم نے کبھی برداشت کی ہیں؟ ہم کس حد تک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا میں نے اور آپ نے، کیا ہمیں بھی کبھی کوئی مشکلات آئی؟ کیا بلال انسان نہیں تھا؟ اس کی رگوں میں خون نہیں دوڑتا تھا؟ کیا اس کے سینے میں دل موجود نہیں تھا؟ انسان تھا، اس کے رگوں میں خون دوڑتا تھا، دل موجود تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی جو ہے یہ فانی ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ بلال کو اس بات کا علم تھا کہ جب یہ زندگی ختم ہوگی، لا الہ الا اللہ کی دعوت پہ اگر میں مر گیا تو جب جان نکلنے لگے گی، عرش والا رب اعلان کرے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ خود اعلان کریں گے، جنت کی خوشخبریاں مجھے سنائی جائیں گی، سرٹیفکیٹ عطا کیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ دین اسلام پہ چلیں گے، لوگوں کو دعوت پیش کریں گے، منہج نبوی لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تو پھر مشکلات، پریشانیاں، مسائل یہ آئیں گی، اور خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے ان مسائل کو اگر فیس کر لے تو اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ تمہارے لیے جنت تمہاری منتظر ہے۔ اور جب انسان ڈٹ جاتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو میرے بھائیوں اللہ پاک دنیا میں بھی صلہ عطا کرتے ہیں اس صبر کا۔ قرآن حکیم اگر آپ پڑھیں تو ایک نبی کا اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے، جناب ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے، بڑے مالدار تھے، اللہ نے بڑے جانور دیے ہوئے تھے، جس طرح آج لوگ لائف سٹاک کا کام کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بڑے بڑے ریوڑ ہیں۔ اللہ کی طرف سے امتحان آیا، بکریاں بھی ختم ہو گئی، گائے بھی ختم ہو گئی، اونٹ بھی ختم ہو گئے، بیمار پڑ گئے جناب ایوب علیہ السلام۔ بیماری شدت اختیار کر جاتی، بستی والوں نے کہا ان کی زوجہ کو کہ اس کو لے جاؤ، اس کی بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ایوب کو لے کے بستی چھوڑ کے باہر جب نکلی، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، محنت کر کے خود بھی پیٹ پالتی ہیں، اپنے خامند کی بھی خدمت کر رہی ہیں۔ عرصہ گزر گیا، سال ہا سال بیماری میں گزارے، اور ایک دن اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ بڑا عرصہ گزر گیا، اللہ اپنی رحمت فرما دے، اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما۔ تو زوجہ ان کی جو ہے وہ کام کاج کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ عرش والا رب کہتا ہے کہ اے ایوب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے میرے نبی ایوب اپنی ایڑی زمین پہ مارو۔ اللہ جی ہوگا کیا؟ عرش والا رب کہتا ہے کہ اے میرے نبی ایوب جب تو ایڑی مارے گا، تیری ایڑی سے میں چشمہ جاری کروں گا۔ ھذا مغتسل بارد، یہ پانی ٹھنڈا جو ہے اس کو پی لی، اندرونی بیماریاں ساری صاف ہو جائے گی، اور اس پانی سے غسل کر لینا، بیرونی بیماریاں، سکن کی بیماریاں بھی ساری ختم کر دوں گا۔ ان کی زوجہ واپس آتی ہے، اللہ صحت عطا کر دیتا ہے۔ صبر کے بدلے اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے انسان کو۔ تو جب بھی میرے بھائیوں مشکلات آئیں، مسائل آئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، کبھی بھی اللہ کا گلہ حقیقی معنوں میں کسی کے اندر بڑائی پائی جائے، اور استکبار یہ باب استفعال ہے، اس کی خاصیت ہے تصنع،
یعنی کسی کے اندر بڑا پن پایا نہیں جاتا، اس کا وہ اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے پورے قرآن حکیم میں اپنے لیے جہاں پہ بھی لفظ استعمال کیا ہے، کبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، غیر اللہ کے لیے استکبار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بڑائی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کوشش کرتا بڑا ہونے کی تو وہ حقیقی معنوں میں بڑا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور جب فرشتوں کو حکم دیا نا بھی سجدہ کرو، تو قرآن کے الفاظ ہیں فَسَجَدُوا، سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ شیطان جو جن تھا یہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کو بھی حکم تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ابا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابا انکار کر دیا، شیطان نے کہتا یا اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ وَاسْتَكْبَرَ، استکبارہ کے الفاظ ہیں غیر اللہ کے لیے، جب بھی لفظ آئے گا استکبارہ آئے گا۔ واستکبارہ، تکبر کیا، یعنی یہ بڑا نہیں تھا، بڑائی کا اس نے اظہار کیا، کہنے لگا یا اللہ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اعلیٰ ہو کے ادنا کو سجدہ نہیں کر سکتا، یا اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے لفظ استعمال ہو تو وہ استکبار ہوتا ہے، بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑائی جو ہے وہ لائق نہیں۔ اس لیے جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کبھی بھی اپنے گال لوگوں سے نہیں پھلانے، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا۔ اور کبھی انسان غور کرے، عرش والا رب اپنے پاک کلام میں کہتا ہے کہ سیرو فی الارض، اے میرے بندے زمین میں چلا پھرا کر، کہیں تجھے ندی نازل نظر آئیں گے، کبھی کہیں بلند و بالا پہاڑ نظر آئیں گے، کہیں تو اوپر کی طرف دیکھے گا، بغیر عامد ترونہا، بغیر پلوں کے تجھے 7 آسمان نظر آئیں گے، پوری کائنات جو ہے وہ دیکھ، چل پھر کے دیکھ۔ اللہ رب العالمین کہتے بندے تو دیکھا کر، غور کیا کر۔ اور عرش والا رب مجھے اور آپ کو ایک بات سمجھاتا ہے کہ مال ہمیشہ نہیں رہنا، جوانی ہمیشہ نہیں رہنی، یہ عہدے آنے جانے والی باتیں ہیں، یہ حکومتیں، یہ سارے چیزیں یہ آج ہیں، کل کسی اور کے پاس ہے، اس لیے ان پہ تکبر نہ کیا کر۔ اللہ عرش والا رب مجھے اور تجھے ایک بات سمجھا رہا ہے، اے میرے بندے اگر تیرے پاس مال آ جائے تو بڑا اکڑ کے چلتا ہے، رب کہتا ہے انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، رب کہتے بندے اگر تیرے پاس مال آ جائے تو بڑے زور زور سے پاؤں زمین پہ رکھتا ہے، گردن بڑی اٹھا کے چلتا ہے، تو کہتا ہے میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتے کہ بندے انکا لن تخرق الارض، اے میرے بندے یہ جو تو پاؤں زور زور سے زمین پہ رکھتا ہے تو میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ ولن تبلغ الجبال طولا، رب کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ بنا دیے ہیں، یہ جو تو گردن اٹھا کے چلتا ہے، رب کہتا ہے میرے پہاڑوں سے اونچی تیری گردن نہیں ہو سکتی، زور سے پاؤں زمین پہ رکھتا ہے، میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ جب تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا، تو اللہ کہتے پھر تیرا اکڑ کے چلنا کس کام کا ہے؟ یہ ہمیشہ نہیں ہے۔ آج اگر دولت تیرے پاس ہے کل نہیں ہے، آج جوانی ہے کل بڑھاپا آنے والا ہے، آج کوئی جاہ و جلال ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے رب کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رب کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، پاؤں زور زور سے نہیں مارتے، گردنیں اٹھا کے نہیں چلتے، بلکہ رب کہتا ہے میرے بندے تو وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی ان کے اندر نظر آتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی عہدوں کے جاہ و جلال میں، مال و دولت کے نشے میں، اولاد کی قوت اور طاقت کی بنا پہ کبھی بھی اکڑا نہ کر، یہ اکڑ پتہ نہیں کس دن ٹوٹ جانی ہے۔ لیکن انسان ہے نا، آخری بات کے بغیر کے بات کو ختم کرتا ہوں، انسان ہے، انسان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ کو بندہ تھا جا رہا تھا راستے میں، اس نے سانپ کو دیکھا تو ایسے ٹیڑھا میڑھا کر کے جا رہا ہے، اس نے کہا یار سیدھا ہو کے چلا کر، اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا جی میری تو چال ہی ہے جی۔ کوئی ایک دن اس نے دیکھا سڑک کے درمیان بالکل سٹریٹ لیٹا ہوا ہے، وہ دیکھا تو کہنے لگا ہو سکتا ہے میری بات اس کو سمجھ آ گئی ہو۔ تو دیکھا جب اس نے سانپ کے قریب ہو کے تو مرا پڑا ہے، تو وہ دیکھنے والا کہتا ہے مر کے سمجھ آئی تو کیا فائدہ ہے،
میرے بھائیوں مرنے کے بعد سمجھ آئی تو سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں. آج وقت ہے، جوانی ہے، مال ہے، دولت ہے، جاہ و جلال ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر.